پہلے یبلغون رسالات کی بات کی گئی کہ وہ لوگ جو پہنچاتے ہیں پیغامات. اب ایک حتمی بات کر دی گئی ہے کہ پہلے جنہوں نے بھی پیغامات پہنچائے، یہ جو یبلغون ہے نا، بلغو، یبلغو، تبلیغ، تھوڑا تھوڑا کر کے پہنچانا. تبلیغ کیا ہوتی ہے؟ تھوڑا تھوڑا کر کے پہنچانا تاکہ لینے والا آسانی سے لے لے. باب تفعیل سے ہے یہ یبلغون. تو یہ پہنچانے والے جو بھی پہلے تھے، انبیاء تھے، اس کے بعد داعی دین تھے، جن لوگوں نے یہ اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کیا، وہ پیغامات پہنچاتے رہے، کسی سے نہیں ڈرے. اب ایک حتمی بات کر دی گئی ہے کہ اب پیغام پہنچانا رسول اللہ پر اس کا اختتام ہو گیا. فائنل میسج اللہ کی طرف سے آ گیا. رسول اللہ خاتم النبیین ہے. اب نبوت ختم. اس کے بعد اب جو پیغام پہنچے گا وہ وہی ہوگا جو رسول اللہ نے لوگوں تک پہنچا دیا. اب کوئی رسول نہیں ہوگا. خاتم النبیین رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. محمد نام لیا گیا، حالانکہ قرآن میں اکثر جگہوں پہ محمد تو آیا ہی نہیں ہے. یا ایھا النبی، اے رسول، اے نبی، ایسے کر کے پکارا گیا. اللہ تعالیٰ نے بھی رسول اللہ کی تعظیم کو ڈپکٹ کیا ہے انداز تخاطب میں. مخاطب کرنے کے انداز میں بھی رسول اللہ کی جو تعظیم ہے وہ قرآن میں بھی نظر آتی ہے. لیکن یہاں پہ واضح کر دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ ایک تو تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں اور وہ خاتم النبیین ہیں. ان کے بعد جو میسیج اب پہنچایا جائے گا، جو بھی داعی دین ہوگا وہ یہی شریعت پہنچائے گا. اور رسول اللہ کسی کے باپ نہیں ہے، کسی کے تم میں سے والد نہیں ہے. اس میں تھوڑا سا کانٹیکسٹ پچھلی آیات کا بھی بنتا ہے کہ جو تبنیت سے ریلیٹڈ جو آیات گزری ہیں کہ زید رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ آپ کے بیٹے، حقیقی بیٹے تو نہیں تھے نا، متبنہ تھے، منہ بولے بیٹے تھے، تو وہ حقیقی بیٹے جیسا نہیں ہوتا. تو اس کو بھی واضح کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو واضح کر دیا گیا ہے کہ انہیں کوئی بھی کسی بھی مرد کا باپ نہ سمجھے، کسی بھی مرد کا باپ نہ سمجھے. وہ نبی ہیں اور خاتم النبیین ہیں. اب ایسا نہیں ہے کہ اولاد نرینہ رسول اللہ کو ملی نہیں، لیکن وہ سب بچپن ہی میں وفات پا گئے. جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے قاسم اور عبداللہ، یہ 2 بیٹے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس کے بعد 4 بیٹیاں تھیں، زینب تھی، پھر رقیہ تھی، پھر ام کلثوم، اور آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا. اب طاہر، طیب، یہ ڈفرینٹ آپ کو نام ملیں گے. یہ ان کے القاب تھے ان کے بیٹوں کے. عبداللہ رضی اللہ عنہ ان کے القاب تھے، ٹھیک ہے. تو ویسے ان کا نام جو تھا قاسم، اسی لیے رسول اللہ کی کنیت بھی ابو قاسم تھی، قاسم عبداللہ. اور پھر ماریہ قبطیہ جو لونڈی تھیں، ان سے ابراہیم علیہ السلام تھے. اور ان کا جو ہے ان کی عمر تھوڑی سی بلکہ زیادہ تھی، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا. 2 سال یا اتنا کچھ آتا ہے کہ اتنی عرصے کے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بھی اپنے پاس بلا لیا. اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے. اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ اس شک میں لوگوں کو ڈالنا ہی نہیں تھا کہ رسول اللہ کے بعد ان کا کوئی بیٹا ان کا جانشین ہو سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے. جو بھی تھا اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی. اللہ تعالیٰ نے دے کے بھی لے لیے. اور جب رسول اللہ کے مکہ میں جو خدیجہ سے بیٹے تھے، جب وہ فوت ہوئے تو مکہ والوں نے بڑی باتیں کی قریش نے، جس پہ سورہ کوثر نازل ہوئی کہ جب مکہ والے کہتے تھے کہ رسول اللہ کا تو کوئی نام لینے والا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا. ابو جہل، ابو لہب کا کوئی آج نام نہیں لیتا. کافروں کو بھی نہیں پتہ ان کے کیا نام تھے. ابو جہل کا اصل نام کیا تھا کسی کو بھی نہیں پتہ. لیکن رسول اللہ کا نام، کوئی اسلام کا نام لیوا ہے یا نہیں ہے، وہ سب رسول اللہ کو جانتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اور رہتی دنیا تک رہے گا. اور یہاں پہ یہی بتایا گیا کہ وہ تم میں سے، یہ بایولوجیکل بات نہیں کی گئی کہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. یہ تبنیت کے اعتبار سے بات کی گئی ہے کہ اب جو میچور ایڈلٹس ہیں ان میں سے کسی کے باپ نہیں ہے رسول اللہ. یعنی کہ زید رضی اللہ عنہ کے باپ نہیں ہے رسول اللہ. ان کی جو بیوی ہے وہ منہ بولے بیٹے کی بیوی ہے، اور وہ سگے بیٹے کی طرح، حقیقی بیٹے کی طرح، اور زینب رضی اللہ عنہا حقیقی بہو کی طرح نہیں ہے. اس لیے کہا گیا کہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، تمہارے مردوں میں سے. باقی یہ تبنیت کے اعتبار سے بات کی جا رہی ہے. لیکن ویسے تو دیکھیں آپ، رسول اللہ کے جو نواسے تھے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، وہ دونوں بھی، بیٹی کی اولاد بھی اولاد ہی ہوتی ہے.
ٹھیک ہے، جیسے بیٹے کی اولاد بھی اولاد ہوتی ہے، بیٹی کی اولاد بھی اولاد ہوتی ہے، تو وہ بھی ان کے بیٹوں جیسے تھے، اور انہوں نے انہیں بیٹا کر کے پکارا بھی ہے اور کہا بھی ہے میرے بیٹے ہیں، جنت کے سردار ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ وہ بات نہیں ہے، تبنیت کے لحاظ سے بات ہے، یہ جو پیچھے کانٹیکس میں آیات ہے نا اس کے لحاظ سے بات ہے کہ زید رضی اللہ عنہ جو ہے وہ رسول اللہ ان کے والد نہیں ہیں، تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، لیکن رسول اللہ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، اور یعنی کہ لیکن رسول ہیں اللہ کے اور خاتم النبیین ہیں۔ رسول اللہ کا انٹروڈکشن یہ ہے کہ وہ رسول ہیں، ان کے ساتھ سب سے پیارا رشتہ کسی بھی مومن کا کیا ہے کہ وہ رسول ہیں۔ زید بن حارثہ ہوں یا عمر بن خطاب ہوں یا علی بن ابی طالب ہوں یا زینب بنت جہش ہوں، یہ سب رشتہ دار تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ سمدی بھی تھے، علی رضی اللہ عنہ داماد بھی تھے، زینب بنت جہش پھوپھیزاد بھی تھیں، زید بن حارثہ منہ بولے بیٹے بھی تھے۔ یہ سب لوگ، حضرت ابوبکر صدیق وہ بھی کیا تھے؟ سسر بھی تھے، لیکن کیا انہوں نے کبھی ایسے آپ کو ملی کوئی کوٹیشن کہ انہوں نے کہا ہو اے میرے پیارے داماد، یا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا ہو کہ اے میرے پیارے سسر؟ نہیں، یا رسول اللہ۔ سب سے پیارا رشتہ ایک مومن کے ساتھ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ رسول کا ہے، وہ رسول ہیں تمہارے۔ تو رسول کا جب رشتہ آ گیا باقی سارا کچھ بعد میں، کیا تبنیت اور کیا سمدی ہونا اور کیا داماد ہونا اور کیا چچا زاد ہونا، کیا پھوپھی زاد ہونا، باقی سب بعد میں، باقی سب پیچھے۔ رسول ہیں، اور رسولوں میں بھی آخری رسول خاتم النبیین۔ جب جیسے کہ میں نے مومنین والمؤمنات اور مسلمین مسلمات، یہ شروع میں جو آیت تھی اس کے بارے میں جب ہم نے پڑھا نا 35 آیت میں، تو میں نے کہا تھا کہ اسلام اور ایمان کبھی کبھی ایک دوسرے کو ریپلیس کر کے بھی آتے ہیں، لیکن اگر الگ الگ آئے ہیں تو ان کا خاص اپنا ہی میننگ کاؤنٹ ہوگا۔ اسی طرح رسول اور نبی یہ ایک دوسرے کو ریپلیس کر کے بھی آتے ہیں۔ رسول کیا ہوتا ہے؟ صاحب شریعت، اور نبی کیا ہوتا ہے؟ جو پہلے رسول کی شریعت کو فالو کرتے ہیں۔ رسول 5 اولو العزم پیغمبر جو ہیں وہ صاحب شریعت ہی تھے، اور کیا کہا جاتا ہے کہ کتنے رسول گزرے؟ 30 کے قریب رسول گزرے، جن میں سے 25 کا ذکر، جو رسول جن کا ذکر قرآن میں ہے نا وہ سب رسول ہی تھے، صاحب شریعت ہی تھے۔ قرآن میں 25 کا ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ تو رسول جو ہوتے ہیں وہ صاحب شریعت ہوتے ہیں، جو انبیاء آگے آتے ہیں وہ ان کو فالو کرتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی رسول کو نبی بھی کہا گیا ہے اور کبھی کبھی نبی کو رسول بھی کہا گیا ہے، لیکن جب یہ دونوں اکٹھے آئیں گے تو یہ اپنے اپنے کانٹیکس میں ہی ان کا میننگ لیا جائے گا۔ رسول اللہ رسول ہیں اور نبیوں میں آخری ہیں۔ دیکھیں ہر رسول کو شریعت ملی، ٹھیک ہے؟ نبوت پہلے ملتی ہے، شریعت بعد میں ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو پہلے نبوت کا انہیں بتایا گیا کہ آپ نبی ہیں، تورات انہیں بعد میں دی گئی تھی، شریعت جو ہے انہیں بعد میں دی گئی تھی، کوہ طور پہ بلا کے وہ جو تختیاں تھیں تورات کی دی گئی تھیں۔ رسول اللہ کو پہلے خبر دی گئی تھی کہ آپ نبی ہیں، قرآن آہستہ آہستہ بعد میں نازل ہوا، ٹھیک ہے؟ شریعت بعد میں نازل ہوئی۔ تو سمجھ کے آئی کہ نبوت پہلے ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہر رسول نبی ہوتا ہے، یہ آپ کہہ لیں کہ پہلا سٹیپ ہے، اور رسول اس کے اوپر کا درجہ ہے۔ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے، وہ نبوت سے وہ سٹیپ چڑھ کے ہی رسالت تک پہنچتا ہے۔ تو جب نبی کوئی نہیں آئے گا، خاتم النبیین ہے، تو رسول بھی obvious ہے کہ کوئی بھی نہیں ہوگا جب کوئی نبی ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ کا انٹروڈکشن ہمیں کرایا گیا، وہ رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، نبیوں میں آخری نبی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اس کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں، بہت سی احادیث ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے، جب کوئی نبی وفات پا جاتا تو اس کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا، اور یقیناً میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور ان قریب میرے بعد خلفاء ہوں گے اور بہت سے ہوں گے۔ اور خلیفہ تو تھے، یہ خلافت عثمانیہ تک سب خلیفہ ہی تھے، لیکن پھر جب وہ بھی عیش و عشرت میں پڑ گئے اور دنیا داریاں ان کی پریفرنس ہو گئی تو بس زوال آ گیا، اور خلافت کا جو وہ دور تھا وہ ختم ہو گیا، اور پھر سب کی کہیں ڈیموکریسی ہو گئی، کہیں بادشاہت ہو گئی، کہیں پہ ہیرارکی ہو گئی، یہ جو بادشاہت ہے، مونارکی ہو گئی، ڈفرینٹ پھر یہ جو حکومت کے طریقے ہیں
وہ رائج ہو گئے مسلمانوں میں. خلیفات الوقت جو ہوتا ہے اس کی تو بہت سی اس کا کرائٹیرین ہے. ایک کرائٹیرین ایک اسٹینڈرڈ ہے کہ وہ ایسا ایسا ہوگا. کوئی بھی عام انسان اسے کوشچن کر سکتا ہے خلیفۃ الوقت کو. جیسے عمر رضی اللہ عنہ کو ایک مجمع میں ایک شخص نے پوچھا یہ آپ کے پاس 2 چادروں, کیونکہ وہ طویل تھے, ہائٹ ان کی زیادہ تھی, تو یہ 2 چادریں آپ کے پاس, بیت المال سے تو ہر ایک کو ایک چادر ملتی ہے, آپ کے پاس 2 کہاں سے آئی؟ 2 سے ان کا کرتا بنا, ایک سے نہیں بن سکتا تھا. تو انہوں نے کہا یہ میرا بیٹا ہے, اس سے پوچھ لو. ابن عمر نے انہیں اپنی چادر دی تھی کہ جتنا جو وظیفہ تھا اتنا ہی لیا جاتا تھا. کوئی بھی خلیفہ کو کوشچن کر سکتا تھا. اب ایسا نظام جہاں پہ کوئی کسی کو کوشچن کیا تنقید بھی کرے تو اس کو جیل میں ڈال دیں, وہ کیا نظام ہے؟ وہ خلافت تو نہیں وہاں چل سکتی نا. کہنے کو ڈیموکریسی ہے, لیکن کیا ڈیموکریسی ہے؟ جمہوریت بھی جو نظام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رائج کردہ نظام نہیں ہے. لیکن بہرحال خلافت کے کرائٹیریا پہ کوئی پورا اترے گا تو خلافت رائج رہتی نا. خیر, تو خاتم النبیین رسول اللہ خاتم النبیین ہے, اس کے بارے میں بہت سے احادیث ہیں. جیسے کہ بخاری کی حدیث ہے کہ میری اور مجھ سے پہلی گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے ایک عمارت بنائی اور خوب حسین و جمیل بنائی, مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑی ہوئی تھی. لوگ اس عمارت کے گرد گھومتے اور اس پر حیرت کرتے کہ مطلب دی وانڈر, اس طرح کر لیں کہ حیران ہوتے, حیرت کرتے کہ یہ اینٹ کیسے چھوٹ گئی. وہ اینٹ دراصل میں ہوں, یعنی کہ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں. یعنی کہ نبوت کی جو عمارت ہے نا وہ رسول اللہ کے آنے سے مکمل ہو گئی. اب کوئی بھی رسول نبی نہیں آئے گا, اور جو کہے گا کہ میں نبی ہوں تو وہ کذاب ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے, 4254 نمبر ہے, اس میں کیا آتا ہے؟ بے شک میری امت میں 30 کذاب ہوں گے جن میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں, اور میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں. رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. جو کرے گا وہ جھوٹ بولے گا, وہ جھوٹا دعویٰ کرے گا. مسلم کی حدیث ہے, مجھے 6 باتوں پر انبیاء پر فضیلت دی گئی. مجھے ایک کیا ہے؟ مجھے جامع اور مختصر بات کہنے کی صلاحیت دی گئی. اس لیے میں اکثر آپ کو کہتی ہوں نا کہ باتوں کو سمرائز کرنا انسان کو آنا چاہیے. کبھی کبھی الیبوریٹ کرنا پڑ جاتا ہے, کچھ لوگوں کو بہت زیادہ الیبوریشن کی ضرورت ہوتی ہے. جب ہم تفسیر کر رہے ہوتے ہیں ایک ہی بات کو ڈفرینٹ اینگل سے اور ایگزامپلس کے ساتھ ہم بول رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ ایک لائن میں بھی بات سمجھائی جا سکتی ہے, لیکن ہر ایک کا مینٹل کیلیبر جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. بہت سے لوگ اس گروپ میں مختلف نوعیت, مختلف علاقوں کے اور مختلف آپ کہہ لیں کہ تعلیمی بیک گراؤنڈ سے لوگ ہیں, تو ہر ایک کو سمجھانے کے لیے بات کو بہت الیبوریٹ بھی کیا جاتا ہے. لیکن جامع اور مختصر بات جو ہے نا, رسول اللہ نے تو 23 سال میں سارے کا سارا دین ڈلیور کرنا تھا, سکھانا تھا. تو رسول اللہ کو یہ خوبی دی گئی کہ وہ بات کو بالکل کمپریہینڈ کر دیتے تھے. جامع ہوتی تھی مگر مختصر ہوتی تھی. دوسرا, مجھے روب کے ذریعے سے نصرت بخشی گئی. جیسے کہ ہمیں ابھی کیا بتایا گیا تھا, بنو قریظہ, غزوہ بنو قریظہ کی وہ جو آیات تھیں اس پہ ہم کیا پڑھ کے بھی آئے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے کیا کہا, میں روب ڈالتا ہوں, میں روب ڈالتا ہوں مسلمانوں کے ان کے دلوں میں, ہے نا. 26-27 ایسی کچھ آیات تھیں 21ویں پارے کے لاسٹ میں, تو اس سے کیا روب ڈالا گیا. تو رسول اللہ کا ایک روب ہوتا تھا, دشمن پہ ایک روب ہوتا تھا. پھر تیسرا, مجھ پر مال غنیمت حلال کیے گئے. پہلے مال غنیمت حلال نہیں ہوتی تھی, جو بھی جنگوں میں ملتا تھا اکٹھا ہوتا تھا انبیاء کے پاس, تو وہ انبیاء خود یوز نہیں کر سکتے تھے, لیکن مجھ پر مال غنیمت حلال کیے گئے. پھر میرے لیے زمین کو مسجد بنا دیا گیا. ساری زمین جو ہے وہ سجدہ گاہ ہے, سوائے کس کے؟ قبرستان کے اور حمام کے. حدیث میں آتا ہے نا, تو ساری زمین جو ہے مسجد کا ہے. باقی دیکھیں لوگ جو ہیں وہ جو عیسائی ہیں وہ چرچ میں جا کے ہی عبادت کریں گے, جو یہودی ہیں وہ سائناگوگ جا کے عبادت کریں گے, جو ہندو ہیں وہ مندر میں جا کے اپنے گھروں میں چھوٹی چھوٹی انہوں نے مورتیاں اور وہ ایک جگہ بنائی ہوتی ہے. لیکن ہم صحن میں بھی جائے نماز بچھا لیں گے تو وہی مسجد ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کیا فضیلت بخشی رسول اللہ کو؟ انہوں نے فرمایا میرے لیے زمین کو مسجد بنا دیا گیا اور پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی. ٹھیک ہے, اور پھر چھٹا کیا ہے؟
میرے یعنی ساری زمین کو پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ کیسے جو تیمم ہم کرتے ہیں مٹی سے، مٹی کے ذریعے، ٹھیک ہے. اور پھر چھٹا، میرے اوپر انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا. رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. بہت سی اور احادیث بھی ہیں، رسالت و نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، میرے بعد کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، یعنی کہ مٹانے والا، کفر کو مٹانے والا، ماہی ماہی ہوں. میں حاشر ہوں، یعنی کہ میرے بعد حشر میں لوگ جمع ہوں گے. رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، بس حشر میں لوگ جمع ہوں گے. میں عاقب ہوں. عاقب وہ ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں. ٹھیک ہے. پھر اور کیا حدیث میں آتا ہے، اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا جس نے امت کو دجال کے خروج سے نہ ڈرایا ہو، مگر ان کے زمانے میں وہ نہ آیا، مگر اب میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، لہٰذا دجال تمہیں سے نکلے گا. یعنی کہ اب رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ جھوٹا دجال ہی آئے گا. دجال کیا ہوتا ہے؟ دھوکہ. دجال کیا ہوتا ہے؟ دھوکے باز، بڑا دھوکے باز. تو اب یہ دھوکہ دینے کے لیے کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا. اصل میں کوئی نبی نہیں آئے گا. پھر ایک حدیث میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لائے، اپنے مکان سے گویا کہیں جا رہے ہوں. پھر 3 بار فرمایا، میں محمد نبی امی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ 3 بار فرمایا انہوں نے. اور یہ بھی ہم احادیث میں سنتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے، اور اگر وہ نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی نبی نہیں ہے، وہ بھی خلیفہ تھے. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کیا فرمایا کہ میرے ساتھ تمہاری وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی. میرے ساتھ تمہاری وہی نسبت ہے جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کی تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ہارون علیہ السلام تو نبی تھے نا، لیکن حضرت علی نبی نہیں ہے. تو اگر وہ بھی نبی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کوئی نبی نہیں آئے گا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، صرف مبشرات رہ جائیں گی. تو صحابہ نے پوچھا مبشرات کیا ہے؟ بشارت دینے والی باتیں یہ کیا ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا سچا خواب. سچا خواب کیا ہے؟ ہم نے حدیث میں پڑھا ہے، نبوت کا 40واں حصہ. یعنی کہ خواب کے ذریعے انسان کو اشارے ملتے رہیں گے، اور یہ بہت سے لوگوں کو ملتے ہیں. تو یہ رہے گا. باقی نبی کوئی نہیں آئے گا. اب یہاں پہ خاتمہ سے لوگ بہت سے نقب لگاتے ہیں. ایک تو کیا نقب لگایا جاتا ہے عرب میں، خاتم الشعراء جو تھے نا، وہ کس کو کہتے تھے؟ شاعروں میں جو سب سے کمال شاعر ہوتا تھا نا، اس کو کہتے تھے خاتم الشعراء. تو لہٰذا کچھ کہتے ہیں کہ یہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، بلکہ سب سے کمال فضیلت والے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ نبیوں میں خاتم النبیین ہے، تو نبیوں میں سب سے کمال فضیلت رسول اللہ کی تھی. لیکن اس آیت میں خاتم النبیین کا ذکر ہے. ساری رسمیں توڑنے کے بعد رسول اللہ کی ایک شان بتا دی گئی ہے کہ اس کے بعد کوئی شریعت نہیں آئے گی، کوئی شریعت والا نہیں آئے گا، کوئی نبوت نہیں اترے گی، کسی پر نبوت نہیں اترے گی. جاہلانہ رسموں کو اگر توڑنا ہے تو رسول اللہ نے توڑنا ہے، اور وہ خاتم النبیین ہے. ان پہ یہ سلسلہ ختم ہے. اب یہ رسمیں دوبارہ کنٹینیو نہیں ہوں گی. یہ رسول اللہ نے ختم کر دی تو یہ ختم ہے. رسول اللہ خاتم النبیین ہے. ختمہ یہاں پہ ایک اس کا معنی مہر لگانا بھی ہوتا ہے، اور ایک اس کا معنی سیل کرنا بھی ہوتا ہے. اب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ پہ مہر ہے، خاتم النبیین کی مہر ہے. تو مہر تو تھی، اور جب بگاڑ آیا تو وہ مہر ہٹ گئی، اور نبی آگے. جیسے جو ایک قادیانی ہے، ان کا بھی ایک یہی ان کا سٹانس ہے کہ جی پھر نبوت کا سلسلہ چل پا، ان پہ مہر تھی، وہ مہر ہٹ. یہاں پہ ختمہ مہر کے معنوں میں نہیں ہے، سیل کے معنوں میں ہے. جیسے قرآن میں ختم اللہ علی قلوبہم آتا ہے نا، کہ ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی. کون؟ جو ہدایت کو حاصل کرنے سے آری رہے، پھر اللہ نے بھی ان کے دلوں پہ مہر لگا دی. یہ کون سی مہر تھی؟ سیل تھی. اب کچھ اندر نہیں جائے گا، اب ہدایت اندر نہیں جائے گی. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی توفیق چھین لی. وہ کیا ہے؟ دل سیل ہو گئے، دل بند ہو گئے. دل ختم اللہ علی قلوبہم، یہ وہ ختمہ ہے، سیل ہو گئی ہے. رسول اللہ پر نبوت رسالت سیل ہو گئی ہے. اس کے بعد اب کوئی نبوت اور رسالت میں انٹر نہیں ہو سکتا. رسول اللہ خاتم النبیین ہے، سیل کر دی گئی ہے نبوت ان پہ. یہاں پہ سٹیمپ کے معنی میں ختمہ نہیں آیا، سیل کے معنی میں آئی ہے. ہمیشہ یاد رکھنا ہے.
ختمہ بہت سے ورڈ میں یوز ہوتا ہے. دیکھیں ایک تو ختمہ علی قلب، یہ دل پہ مہر لگنا. ختمت القوم، قوم کا آخری شخص. ختم الکتاب، خط بند کر کے سیل کر دینا، اس کو کہتے تھے، وہ بھی سیل کے معنوں میں آتا ہے. تو سیل کے معنی میں بہت سے جگہوں پہ ختم ورڈ یوز ہوتا ہے عربی میں، عربی ٹیکسٹ میں، لٹریچر میں. ختم العمل، کام ختم ہو جانا، عمل ختم ہو گیا، کام ختم ہو گیا، سیل ہو گیا، اب اور کچھ انٹر نہیں ہوگا. اس کا معنی اسٹیمپ تو نہیں ہے نا، اسٹیمپ لگ گئی کام پہ. تو یہ سارا کچھ. اب اسلام میں لوگ داخل ہوں گے، اللہ پر، کتابوں پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، آخرت پر، اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھیں گے. اور رسولوں پر ایمان جب رکھیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ایمان، رسولوں کے پر ایمان میں یہ شامل ہے کہ رسول اللہ کو آخری رسول، آخری نبی سمجھا جائے. رسولوں پر ایمان کا تقاضا ہے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رسالت پہ ایمان رکھا جائے گا تو انہیں آخری نبی سمجھا جائے گا. وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اب جو ایمان رکھتا ہے اور جو اس عقیدے کو پولیوٹ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے کہہ دیا، اب جو کرو گے میں علیم ہوں، عالم نہیں، علیم ہوں. فاعل کے وزن پہ یہ بھی سیدھا ہے، خوب جاننے والا ہوں، ہر چیز جاننے والا ہوں. آگے 41 آیت میں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا اللہ، ذکر کرو اللہ کا، ذکرًا کثیرا، ذکر کرنا کثرت سے. اللہ کا ذکر کرو کثرت سے. اب دن کی 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، کثرت سے ذکر ہو جائے گا. کیا ہے اس کا مطلب؟ ذکر، اسی لیے میں نے لیکچر کے شروع میں دوبارہ الیبوریٹ کیا تھا کہ ذکر کا معنی کیا ہے. یاد ہے نا، ذکر یاد ہے، یاد رکھنا، یعنی جو بھی چیز آپ کو پتہ ہے اسے یاد رکھا جائے. کیسے یاد رکھا جاتا ہے؟ جب آپ پیپر کی تیاری کرتے ہیں اور ایک چیز لرن کر لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پیپرز تک وہ یاد رہے. ہمیں بھی قیامت تک یاد رکھنا ہے سب کچھ، تو کیا کرتے ہیں؟ بار بار ریوائز کرتے ہیں، ہے نا. تو یاد رکھنا، جو چیز آپ کو سمجھ آ گئی، پتہ چل گئی، یاد رکھنا. پھر بھولا ہوا یاد کرنا. کوئی چیز بھول گئی تو اسے ریوائز کریں. دین سے، قرآن سے ڈسکنیکٹ ہو گئے، دوبارہ کنیکٹ ہو، یاد کریں، پھر بیان کریں، دوسروں کو بھی بتائیں. تینوں کے لیے ذکر کے تینوں جو معنی ہے، اس میں کیا ہے؟ دل یاد کا منبع ہے نا، دل سینٹر ہے یاد کا. یہ یاد دل میں ہوتی ہے، دل اس کا سینٹر ہے. تو دل میں ہر وقت یاد کا ہونا ضروری ہے. اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. زبان سے اگر آپ کرتے ہیں اور دل آپ کے غافل ہے، لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات اچھے نہیں، اور زبان سے آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہتے رہتے ہیں، تو وہ ورد ہے. ورد اور ذکر میں فرق ہے. ہر ورد ذکر نہیں ہوتا. ذکر دل کے پورے الرٹ، دل کے پورے ادراک کے ساتھ ہوتا ہے. اگر دل آپ کا بھولا ہوا ہے، زبان چاہے چل رہی ہے، تو وہ غفلت ہے. یاد کا اپوزٹ غفلت ہے. اگر دل میں یاد نہیں ہے تو دل میں غفلت ہے، دل غافل ہے. یا تو دل اللہ کی یاد سے لبریز ہوگا یا وہ غافل ہوگا. تو انسان دو ہی سٹیجز پہ ہوتا ہے، دو ہی آپشن ہیں انسان کے پاس، ذکر کی حالت میں یا غفلت کی حالت میں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ذکر کرو. ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب ایمان والوں کو نام لے کے پکارا جائے نا، جیسے یہاں پہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو غور سے حکم سنیں کہ کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے، کسے روکا جا رہا ہے. تو غور کرو اس پہ. تو یہاں پہ ایمان والوں کو اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اور ذکر، کیا چیز ذکر ہے؟ آپ کی تین، جیسے میں نے کہا تھا، تین چیزیں ذکر میں انکلوڈڈ ہے. نماز، وہ تو پڑھنی ہے، 5 وقت فرض ہے، اور نفلی اگر پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے. قرآن اللہ کا ذکر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ہر بات ہے. اللہ تعالیٰ نے سائیکالوجی کے بارے میں کیا کہا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگیوں کے بارے میں، تمہارے معاملات، تمہاری شادی بیاہ، تمہاری مرگ، تمہاری عدت، تمہارا نکاح، تمہارا مہر، تم پڑوسی کے ساتھ کیسے ہو، تم قرض کیسے دو گے، تم ربا لوگے، ہر چیز، ہر معاملہ قرآن میں احکامات آ گئے. ہاں اس کی تفصیل احادیث میں آئی، لیکن بیسک احکامات سارے قرآن میں ہیں. ٹھیک ہے. تو قرآن، نماز اور قرآن
اور قرآن میں حکمت کی باتوں کا بھی ذکر ہے نا، تو حکمت کی باتیں حدیث ہی ہیں، تو وہ بھی آپ پھر پڑھیں گے اللہ کے ذکر کے لیے، وہ بھی اللہ کی یاد دلاتی ہیں، احادیث بھی اللہ کی یاد دلاتی ہیں. تو نماز، قرآن اور پھر ذکر، وہ جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مسنون دعائیں پڑھیں یا اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے آگے تسبیح کی بات ہوگی تو تسبیحات کریں، ذکر اذکار کریں، صبح شام کے اذکار کریں، سب کچھ یہ ذکر ہے. اور اگر ان تینوں چیزوں میں آپ یہ کر رہے ہیں اور پھر بھی آپ کو وہ لذت نہیں مل رہی، اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ آپ کے دل کا دروازہ، آپ کا وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا دروازہ کھلا تھا وہ بند ہو گیا. یہ حسن بصری کا قول ہے کہ 3 چیزوں میں لذت تلاش کرو، نماز، قرآن اور ذکر میں. اگر لذت نہ ملے، تمہیں اس میں سکون نہیں مل رہا، تم ان چیزوں سے سیٹسفائیڈ نہیں ہو رہے، اگر لذت نہ ملے تو سمجھو یہ دروازہ بند ہو چکا ہے. تو پھر یہ تینوں میں اگر تمہیں لذت نہیں مل رہی تو یہ دروازے بند ہیں. وہ زبان ہل رہے ہیں، لب ہل رہے ہیں، تمہارے دل تمہارے حالی ہیں. تو ذکر جو ہے نا، وہ کیا حدیث میں آتا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، سورہ بقرہ پڑھا کرو. تو جہاں پہ سورہ بقرہ نہیں پڑھی جاتی وہ گھر قبرستان ہے. تو قرآن پڑھائیں اپنے گھروں میں، اپنے بچوں کو، اپنے جو بھی سیکھتے ہیں کوئی اچھی بات اپنے بچوں کو ڈلیور کریں، اپنے بچوں کو آگے سکھائیں. کبھی موقع ملے، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں. دن میں کئی بار انسان کو مواقع ملتے ہیں کہ کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، اس سے ریلیٹڈ آپ کو حدیث یا آیت پتہ ہوگی، ضرور بتایا کریں اپنے بچوں کو یا شوہر کو یا گھر والوں کو. سسرال ہے یا میکہ ہے، کوئی بھی جہاں بھی کوئی رہتا ہے تو ان کو ضرور بتائیں. کیونکہ مومن تو ایسے ہی ہوتا ہے، وہ تو اٹھتے بیٹھتے، سورہ آل عمران میں کیا آتا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. وہ کھڑے بیٹھے پہلو پر ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں. اللہ نے یہ کائنات ایسی نہیں بنائی. یہ جو کائنات ہے، ما خلقت ھذا باطلا، یہ کائنات ایسی نہیں بنائی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹیسٹ کرنا ہے. تو اپنے ذکر، حدیث میں کیا آتا ہے کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو، اسی میں فلاح ہے. تو کثرت سے ذکر کرنا ہے، کثرت سے ذکر، کثرت سے بس زبان ہلانا نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ بھی ہے، وہ بھی ضروری ہے، آپ گھر کے کام کریں اور زبان ہلاتی رہیں، ذکر کا آپ کو ثواب ملے گا. لیکن دل میں یہ احساس بھی رکھیں کہ میں کسی بھی کام کے وقت یا اللہ تجھے، تیری یاد کو فراموش نہیں کرتی. عورت نے گھر کے کام کرنے ہی ہیں، لیکن قرآن میں کسی کام کا ذکر نہیں ہوا. تم کپڑے دھونا تو ایسے دھونا، تم برتن دھونا تو ایسے دھونا، لیکن اللہ کے کلام کا ذکر ہوا ہے. دنیا اور اس کی ہر چیز ملعون ہے، حدیث میں آتا ہے نا، سوائے 3 چیزوں کے: قرآن سیکھنے والا، قرآن سکھانے والا اور اللہ کا ذکر. تو یہاں آپ قرآن سیکھیں یا سکھائیں. اور تیسری کیا کنڈیشن ہے؟ دنیا کے کام بھی تو کرنے ہیں، تو اللہ کا ذکر کرنے ساتھ، وہ کام احسن ہو جائیں گے. جیسے ہم نے پہلے حدیث پڑھی ہے کہ حج وہ احسن ہے جس میں اللہ کا ذکر زیادہ ہے، نماز وہ احسن ہے، زکوٰۃ، ہر عمل وہ احسن ہے، روزہ وہ احسن ہے جس میں اللہ کا ذکر زیادہ ہے. تو گھر کا بھی وہ کام احسن ہو جائے گا جس میں اللہ کا ذکر ہے. قرآن دراصل کتاب ہے ہدایت کی. یہ کوئی ٹوٹکوں کی کتاب تو ہے نہیں کہ آپ کو بتایا جائے کپڑے اس ٹائم دھونا زیادہ بہتر ہے اور برتن اس ٹائم دھونا زیادہ بہتر ہے، اور مرد جو ہیں وہ یہ والا بزنس کریں زیادہ بہتر ہے، اگر ان کی نیچر ایسی ہے تو وہ یہ والا بزنس کریں. یہ آپ کی بزنس کاؤنسلنگ کی کتاب نہیں ہے، یہ عورتوں کے گھریلو ٹوٹکوں کی کتاب نہیں ہے، ہدایت کی کتاب ہے. تو اس میں وہ چیزیں بتائی جائیں گی جو آپ کو ہدایت کی طرف لے کے جائیں گی. گھر کے کام عورتوں نے کرنے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے ذکر کرو. تو کام کے ساتھ ساتھ کریں گے ذکر. ٹھیک ہے. تو کثرت سے ذکر یہی ہے کہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھا جائے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ میں تمہارے اعمال میں بہترین اعمال کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں جو تمہارے بادشاہ کے ہاں خاص ہوں اور تمہیں بلند درجات میں لے جانے والے ہوں، اور سونا چاندی دینے سے بہتر ہوں، اور اس سے بھی بہتر ہوں کہ تم دشمن کے سامنے جاؤ، لڑو، تم ان کی گردنیں مارو، وہ تمہیں مار کے شہید کر دیں. تو صحابہ نے کہا جی بتائیں، ضرور بتائیں. تو رسول اللہ نے فرمایا اللہ کا ذکر کیا کرو. اور کیا رہ گیا؟ اور اس شخص کا بھی ہم نے واقعہ پڑھا کہ 2 شخص اکٹھے اسلام میں داخل ہوئے، ایک جہاد میں شہید ہو گیا اور ایک نے زیادہ عمر پائی. تو ایک صحابی نے دیکھا کہ وہ جنہوں نے عمر زیادہ پائی، 2 سال یعنی مطلب کچھ عمر زیادہ انہوں نے پائی، وہ جنت میں پہلے داخل ہوئے. تو رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا، کیا جواب دیا تھا؟ یہ حدیث ہم پہلے بھی کئی بار پڑھ چکے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا تھا کیا اس نے
اتنے نمازیں اور روزے، یعنی کہ وہ جتنے اس سال کے جتنے نمازیں اور روزے بنتے تھے، کیا اس نے اتنی نمازیں اتنے روزے زیادہ نہیں رکھے؟ یعنی کہ اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر اس نے زیادہ کیا. تو نماز بھی اللہ کا ذکر ہے نا، تو اللہ کا ذکر اس نے زیادہ کیا، تو وہ شہید سے پہلے چلا گیا جنت میں. جائیں گے تو دونوں ہی، شہید تو بہت جلد جنت میں چلے جاتے ہیں خون کا قطرہ گرنے سے پہلے، لیکن ایک فضیلت ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر حال میں کرنا ہے، ہر جگہ کرنا ہے، اور پھر کثرت سے کرنا ہے. اور پھر وَسَبِّحُوهُ بُکْرَةً وَأَصِیلًا، اور تسبیح کرو اس کی بکرہ، صبح کے وقت. بکرہ کیا ہوتا ہے؟ اول صبح، یعنی کہ فجر سے اشراق تک کا جو وقت ہوتا ہے نا، صبح کا وقت، فجر سے اشراق تک کا، یعنی کہ بالکل دن کا آغاز. اور اصیل کیا ہوتا ہے؟ شام کا، عصر کے بعد کا وقت. خاص طور پہ ان اوقات میں تسبیح کرنے کی بات کی گئی ہے، کیونکہ ان دو اوقات میں فرشتوں کی ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں، وہ آپ کا اعمال نامہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دکھاتے ہیں. تو ان اوقات میں خاص طور پہ تسبیح کرنے کی بات کی گئی ہے. سبحوہ بکرۃ واسیلا، اور تسبیح کرو صبح اور شام. تسبیح کرنا کیا ہوتا ہے؟ پاکی بیان کرنا. لفظی مطلب کیا ہے؟ پاکی بیان کرنا. تسبیح کس کو کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے اللہ پاک ہے. ہم پڑھتے جاتے ہیں سبحان اللہ، ہاں جی میزان کو آدھا بھر دیتا ہے. پھر جب الحمدللہ کہتے ہیں تو میزان کو پورا بھرتا ہے. مطلب کیا ہے؟ کیا پاکی بیان کرتے ہیں ہم؟ کیا پاکی بیان کرنا ہے؟ کس پہ اتنا اجر ہے؟ کوئی بھی نقص، کوئی کمی، کوئی کجی اللہ کی ذات میں نہیں. جب ہم اسے سمیع کہتے ہیں تو اس کی سماعت میں کوئی کمی نہیں. بصیر کہتے ہیں اس کی بصارت میں کوئی کمی نہیں. قوی کہتے ہیں اس کی طاقت میں کوئی کمی نہیں. جب کہتے ہیں کہ ساری کرسی السماوات والارض اس کے لیے ہے بادشاہت، تو اس کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں. کوئی ایک ذرہ، ایک چیونٹی بھی اس کی بادشاہت سے باہر نہیں. ہر چیز کمپلیٹ ہے، پرفیکٹ ہے اللہ تعالیٰ کے جہان میں. اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ رب، کامل رب ہے. ساری تقدیریں، ساری تدبیریں، ساری ترکیبیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے. ہر ترکیب اللہ کی طرف سے آتی ہے. کوئی نقص نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو ہم کہتے ہیں اللہ پاک ہے. سبحان اللہ. سارے اذکار کی اپنی فضیلتیں، تحلیل لا الہ الا اللہ، تحمید الحمدللہ، ہوکل لا حول ولا قوة الا باللہ، اور تسبیح سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. تو اپنے پورے شعور کے ساتھ ہمیشہ تسبیح کیا کریں. صرف ورد نہ کیا کریں. تسبیح کرو اس کی صبح اور شام. تسبیح کرنی ہے. اور جنت میں بھی کیا ہوگا؟ انسان کے جو زبان پہ کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی حمد ہوگی، ہے نا؟ تو دنیا میں ہی عادت ڈال لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی. هو الذی، وہی ہے جو یصلی، رحمت بھیجتا ہے، علیکم، تم پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے. بریکٹ میں لکھ لے، دعا کرتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ رحمت. ویسے یہاں پہ صلاۃ جو ہے اس کا معنی صرف رحمت نہیں ہوتا، اس کا معنی صلاۃ دیکھیں نماز بھی اسی سے ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھتے ہیں. اس کا معنی تعریف کرنا بھی ہوتا ہے. یہاں پہ زیادہ اپروپریٹ جو ہے نا وہ تعریف کرنا لگتا ہے، کہ اللہ وہی ہے جو تعریف کرتا ہے تم پر، رحمت بھیجتا ہے تم پر. ترجموں میں یہی ملے گا، رحمت بھیجتا ہے تم پر. لیکن تعریف بھی ضرور لکھیں، کیونکہ اس میں معنی زیادہ اپروپریٹ تعریف کا ہے. اور اس کے فرشتے دعا کرتے ہیں، یعنی وہ بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں اور وہ تعریف بھی کرتے ہیں. کیسے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں. لِيُخْرِجَكُمْ، تاکہ وہ نکالے تمہیں، مِنَ الظُّلُمَاتِ، اندھیروں سے، إِلَى النُّورِ، طرف روشنی کے. وَكَانَ، اور ہے وہ، بِالْمُؤْمِنِينَ، مومنوں پر، رحیمًا، خوب رحم کرنے والا. جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں کیا آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی آتا ہے، فَاذْكُرُونِی، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں. یعنی کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا.
ہے نا، اذکرکم، تم مجھے یاد. تو جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے نا، پہلے اللہ کا ذکر کرنے کا حکم ہوا ہے کہ اے ایمان والو ذکر کرو اللہ کا کثرت سے، تسبیح بیان کرو صبح شام. تو پھر اللہ بھی انسان کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو یاد کرتے ہیں. حدیث قدسی میں کیا آتا ہے، جب بندہ اللہ کو خلوت میں اکیلے یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اسے خلوت میں یاد کرتا ہے. جب بندہ اللہ کو محفل میں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر محفل میں اس کا ذکر کرتے ہیں، یعنی کہ فرشتوں کی محفل میں. فرشتوں کی محفل انسانوں کی محفل سے بہتر ہوتی ہے، کیونکہ اس میں فرشتے ایسی مخلوق ہے جو کوئی گناہ کا کام نہیں کرتے. وہ ایسی محفل ہوتی ہے جس میں کوئی گناہ کرنے والا وجود ہی نہیں ہے. تو اس سے بہتر محفل میں اللہ تعالیٰ تمہارا ذکر کرتے ہیں. اور پھر جب کوئی شخص بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی اس محفل میں کیا فرماتے ہیں، جبریل علیہ السلام کو پہلے بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو. جبریل علیہ السلام ملأ الاعلیٰ جو فرشتے ہیں، مقرب فرشتے ہیں، انہیں کہتے ہیں. فرشتے پھر نچلے آسمان والوں کو، پھر نچلے 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 7ویں آسمان تک پہنچتا ہے وہ ذکر، اور پھر وہ دنیا میں اتار دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس شخص سے محبت کرو. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کی تعریف کرتے ہیں، اس پر رحمت بھیجتے ہیں. اور جس کی اللہ تعالیٰ تعریف کرتے ہیں تو پھر فرشتے بھی اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، فرشتے بھی اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. آپ چھوٹے سے بچے کی تعریف کریں گے تو وہ کیا کرے گا، وہ اس کام کے لیے موٹیویٹ ہو جائے گا. جب بچہ کچھ کرتا ہے، کلیپنگ کرتا ہے اور سب خوش ہو جاتے ہیں تو بچہ بار بار کلیپنگ کرتا جاتا ہے. جب بچہ کوئی حرکت کرتا ہے، چھوٹا سا بچہ 2 سال کا، 2.5 سال کا، 3 سال کا، اور لوگ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں اور اسے اپریشیٹ کرتے ہیں، اسے پیار کرتے ہیں، وہ بچہ بار بار وہ حرکت کرتا ہے، بار بار وہ حرکت کرتا ہے. یہ آپ کو کیا شو کرتی ہے؟ بچے پیور ہوتے ہیں نا، کوئی ان میں دھوکہ نہیں ہوتا، کوئی فریب نہیں ہوتا، بالکل پیور ہوتے ہیں. تو آپ کو اس پیورٹی سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تعریف انسان کو اس کام کے لیے موٹیویٹ کرتی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ هو الذی یصلی علیکم، اللہ تعالیٰ وہ ہے جو تعریف کرتے ہیں تم پر، رحمت بھیجتے ہیں تم پر. انسان کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے اس کو یاد رکھو، لوگوں سے بیان کرو، ان پر عمل بھی کرو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موٹیویشن ہے انسانوں کو. فرشتے بھی تمہارے لیے دعا کریں گے. اور پھر کیا ہوگا، وہ کیوں اللہ تعالیٰ انسان کی تعریف کرتے ہیں، کیوں رحمت بھیجتے ہیں؟ تاکہ اسے اندھیروں سے روشنی کی طرف لایا جائے. اندھیرے کس چیز کے اندھیرے؟ جہالت کے اندھیرے سے اسلام کی روشنی میں، کفر کے اندھیرے سے اسلام کی روشنی میں، غفلت کے اندھیرے سے ایمان کی روشنی میں، غفلت کے اندھیرے سے ذکر کی روشنی میں، گناہوں کے اندھیرے سے نیکیوں کی روشنی میں. اسلام روشنی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کے نور کی طرف، اللہ تعالیٰ کے نور ہدایت کی طرف تو فرشتے دعا کرتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے، اسی لیے یہ سب کچھ ہوتا ہے. تم اللہ کا ذکر کرو، یہ سارا سائیکل اس لیے چلایا گیا کہ تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ تم پہ رحمت بھیجے، وہ تمہاری تعریف کرے، فرشتے تمہارے لیے دعا کریں، اور ان دعاؤں کے ذریعے، اللہ کی اس رحمت کے ذریعے، اللہ کی اس تعریف کے ذریعے، اللہ نے جو تمہیں موٹیویشن دی اس کے ذریعے تم ان اندھیروں سے نکل کے روشنی میں آ جاؤ. ٹھیک ہے. ان خصوصی دعاؤں کے ذریعے جو فرشتے کرتے ہیں، ان خصوصی رحمت کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اس خصوصی تعریف کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کے ذریعے تم روشنی میں آ جاؤ. تم اسلام کی مٹھاس، ایمان کی مٹھاس کو پالو، حاصل کر لو. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور ہے وہ مومنوں پر خوب رحم کرنے والا. ایسا شخص ہی مومن ہوگا، اور ایسے مومن پر جو اندھیرے سے نکل کے نور میں آ جائے گا، اپنا ایمان مکمل کر لے گا، اپنے دل کے اقرار کے ذریعے، اپنی زبان کے اظہار کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے روشنی میں آ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس پہ خوب رحم فرمائیں گے. انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذکر کا کس قدر شوق دلایا گیا ہے، کس قدر شوق دلایا گیا ہے. اللہ کی یاد کی طرف شوق دلایا گیا ہے. اللہ کی یاد کرو، اللہ تمہاری تعریف کرے گا. اللہ موٹیویٹ کریں کہ اور کرو، اللہ تمہاری تعریف کرے گا. فرشتے تمہارے لیے دعا کریں گے، تم پہ اللہ رحم کرے گا، تمہیں اللہ نور کی طرف لے آئے گا. تو پھر کیا ہوگا، تحیتہم، ان کی دعا ہوگی، یوما، اس دن. کس دن؟
جس دن یلقونہ وہ ملیں گے اس سے سلام سلام. جب اللہ تعالیٰ مومنوں پہ رحم کر دیں گے نا تو پھر ان کی دعا جس دن وہ اللہ سے ملیں گے سلام ہوگی. ٹھیک ہے. سلام قولا من رب الرحیم. وہ سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے جو رب الرحیم ہے. سورہ یاسین میں آتا ہے سلام قولا من رب الرحیم. تو اللہ تعالیٰ مومنوں کو سلام کرتا ہے اور جس دن مومن اللہ تعالیٰ سے ملیں گے ان کی دعا ہوگی جس دن وہ ملیں گے اللہ سے سلام تو وہ بھی سلام کریں گے. وہ بھی سلام کریں گے اللہ تعالیٰ بھی سلام. دیکھیں جب مختلف ذکر آتے ہیں جب فرشتے روح قبض کرنے آتے ہیں تو نیک جو انسان ہوتا ہے اسے سلام کہا جاتا ہے لیکن بد کو نہیں کہا جاتا. اسے تو مار مار کے اس کی روح نکالی جاتی ہے کافر کی جو اللہ کے آیات کا کفر کرتا ہے. لیکن نیک کے لیے سلام کہا جاتا ہے. اچھی شکلوں والے آتے ہیں وہاں بھی سلام ہوتا ہے. پھر جب بھی ہم کسی سے ملتے ہیں ہماری دعا ہوتی ہے ہم اسے دعا دے کے بات کا آغاز کرتے ہیں سلام ہے نا. تو مومن کا یہ طریقہ ہے سلام. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا قول من رب الرحیم اللہ تعالیٰ بندوں کو سلام کہتا ہے وہ سلام کہتا ہے مومنوں کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں کہا گیا ہے سلام. مومنوں کی آپس میں محبت کو بڑھانے والی چیز بھی سلام ہے. یہاں پہ جب اللہ سے ملیں گے مومن چونکہ انہوں نے اپنے دل کو اپنی زندگی میں سلامت رکھا علائشوں سے پاک رکھا اللہ کے ذکر سے تر رکھا دنیا کی علائشوں سے اس کو دنیا کی غلاظتوں سے بچا کے رکھا دنیا کی علائشوں سے اسے گندا نہیں ہونے دیا تو پھر وہاں بھی جب وہ اللہ کے ہاں جائیں گے وہ ملیں گے اللہ سے تو اس دن بھی ان کی دعا کیا ہوگی سلام. وَأَعَدَّ اور اس نے تیار کر رکھا ہے لہم ان کے لیے اجرن کریمہ اجر بہت باعزت عمدہ. اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ میں تو میرا ذکر کرو میں تمہاری تعریف کروں گا. ٹھیک ہے. میں تمہاری تعریف کرتا ہوں ملائکہ بھی تمہارے لیے فرشتے بھی تمہارے لیے دعا کرتے ہیں. دیکھیں کوئی ایک انسان آپ کو اپریشیٹ کر لے کوئی ایک انسان عام انسان خوش ہو جاتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے. تعریف انسان کو خوش کرتی ہے نا اس کی کمزوری ہے ایون کہ جھوٹی تعریف بھی ہو وہ بھی خوش کرتی ہے. لیکن اگر کوئی اعلیٰ پوسٹ کا انسان کوئی کمشنر کوئی میئر کوئی گورنر کوئی پرائم منسٹر انسان کی تعریف کر لے تو وہ کتنا انسان پریولیج فیل کرتا ہے کتنا اعزاز وہ ایسے معزز فیل کرتا ہے نا. جی فلاں کو نوبیل پرائز مل گیا اچھا جی کتنا بڑا اعزاز ہے. فلاں کو تمغہ فلانا تمغہ مل گیا فلاں تمغہ مل گیا اچھا پرائڈ آف پرفارمنس مل گیا کتنا بڑا اعزاز ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اعزاز دے رہے ہیں کہ میں تعریف کرتا ہوں اس کی. تو اللہ کا ذکر کتنا ضروری ہے. اللہ تعریف کرے گا اور ہم اندھیروں سے نکل کے روشنی میں آ جائیں گے. اور پھر جب اللہ سے ہم ملیں گے ہر کوئی تو اللہ سے نہیں مل سکے گا نا. حشر کے میدان میں ملیں گے جنت میں ملیں گے لیکن حشر میں بھی کیا ہوگا مومن سجدے میں گر جائیں گے لیکن جو منافق ہے وہ تو سجدہ بھی نہیں کر سکے گا کیونکہ اس نے دنیا میں جھوٹے سجدے کیے. کافر کو تو دیدار نہیں ملے گا اس کو تو امال پکڑا کے جہنم میں. جو مشرک ہے مشرک کافر کفر تو مسلمان بھی کرتے ہیں لیکن مشرک کی بات کی گئی ہے جس نے شرک کیا جس نے اللہ کو مانا ہی نہیں اسے تو معلوم بائیں ہاتھ پہ پکڑا کے اس کا قصہ ختم ہو جائے گا. لیکن جب اللہ سے ملیں گے اور جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے رہے اللہ کے ذکر سے انہوں نے اپنی زبان کو تر رکھا آخری وقت تک رکھا. یہ نہیں دیکھیں آخری وقت تک رکھنا ضروری ہے. حدیث میں کیا آتا ہے بہترین عمل یہ ہے کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. دنیا میں بھی تر ہو آخری وقت میں بھی تر ہو. جب انسان دنیا میں آتا ہے تب بھی کان میں اذان ڈال دی جاتی ہے بھی اللہ کا ذکر پہنچ جائے اس کے دماغ میں اس کے دل میں اس کے کانوں میں. تو اللہ کا ذکر بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے ذریعے بہت کچھ ملے گا. ہم اللہ سے ملیں گے پھر ہم اللہ کو سلام پیش کریں گے اس ہستی کو جس کے لیے ہم نے ساری زندگی گزاری ساری زندگی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے گزاری. ہم خود اسے سلام پیش کریں گے. ہم اس پوزیشن میں آ جائیں گے. ان کی پکار ان کی دعا استقبال وہ سلام کے ذریعے ہوگا. اور اہل جنت میں بھی مسلمانوں کا مومنوں کا استقبال سلام کے ذریعے ہوگا. ہم اللہ کو کریں گے فرشتے ہمارا استقبال کر رہے ہوں گے سلام کے ذریعے.
اور قرآن میں آتا ہے نا کہ ان کا کلام جو ہے وہ ان کی تسبیح حمد ہوگی، الحمدللہ کہیں گے، اور ان کا کلام آپس میں سلام ہوگا، سلامتی والی باتیں کریں گے، ایک دوسرے کو مومن سلام کریں گے، فرشتے مومنوں کو سلام کریں گے. تو یہ سلام کی اہمیت. لیکن یہ توفیق یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ کو ہم سلام کریں گے یہ بات کی گئی ہے، لیکن یہ توفیق اسی کو ملے گی جو دنیا میں اللہ کا ذکر کرتا رہا. وَأَعَدَّ، اور اس نے تیار کر رکھا ہے، لہم ان کے لیے، اجرن کریما، اجر بہت عزت والا، عمدہ، معزز. اور یہ کون سا اجر ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یہ بڑائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اجر کہا ہے. اجر اجرت سے ہے نا، کہ ہماری نیکیوں، ورنہ جنت نیکیوں کا بدلہ ہو ہی نہیں سکتی. جنت کی کسی ایک نعمت کو بھی ہم نیکیاں کر کے نہیں چکا سکتے، جنت کی قیمت چکائی جا ہی نہیں سکتی. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے، مومنوں کے لیے، اجر بعزت، عمدہ. اور عمدہ تو آخرت کا اجر ہے نا، آخرت کی نعمت عمدہ ہے، آخرت کا اجر عمدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ اجرن کریمہ دلائے، ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ اجرن کریمہ حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں. آمین یا رب العالمین. اللہم ارزقنی تفکرا وتدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعارفة بمعانیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ، تیری کتاب قرآن میں سے میری زبان جو پڑھتی ہے، اس میں مجھے تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنی اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک میں زندہ ہوں اس کے مطابق عمل کروں. بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.